بسم الله الرحمن الرحيم. عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعده. رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پانی کا دریا ہے، شہد کا دریا ہے، دودھ کا دریا ہے اور شراب کا دریا ہے، پھر اس کے بعد انہی دریاؤں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی۔ دوستو، جنت کی نہریں قرآن کریم میں اس کا جگہ جگہ ذکر ہے، اور 4 نہروں کا خاص طور پہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ تو یہی 4 نہریں جن کا حدیث پاک میں ذکر ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں کہ نہر کی لوکیشن کس قدر خوبصورت ہوتی ہے۔ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ نہر کنارے ہمارا گھر ہو، پھر نہر کے ساتھ بالکل گھاس ہو، اس کے اوپر پودے لگے ہوئے ہوں اور نہر کا پانی چل رہا ہو، تو وہ خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ اور جنت کی خوبصورتی کو بھی جب اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں جنات تجری من تحتی الانہار، باغات ہوں گے جن کے اندر سے نہریں گزر رہی ہوں گی۔ اور یہاں تو پانی کی نہر گزر رہی ہو تو لوگ اس لوکیشن کو اس قدر پسند کرتے ہیں، اور جہاں پانی کی نہریں گزر رہی ہیں، دودھ کی نہریں گزر رہی ہیں، شراب کی نہریں گزر رہی ہیں، شہد کی نہریں گزر رہی ہوں گی، تو وہ منظر کس قدر خوبصورت ہوگا۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں تو دنیا کی گھاس تھوڑی سی لگی ہوئی ہو تو اتنی خوشنما معلوم ہوتی ہے، اور وہ جنت کی گھاس ہوگی، اور پھر اس کے اندر موتیوں کے بنے ہوئے قبے بنے ہوئے ہوں گے، اور وہاں سریلی آوازوں والی حوریں ہوں گی جو نغمے گا رہی ہوں گی۔ تو یہ جنت کی خوبصورتیاں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور یہ سب خوبصورت مناظر اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ بس اس کے لیے ضروری ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع کر دیں، فرائض و ارکان اسلام کی پابندی کریں، اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔